درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 درود پاک پڑھے رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے is more beautiful، آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب یہ فارمولا مل گیا ہے، اب جس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے، اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے تو اس کے خاندان کیا ہے، کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا۔ عجیب عجیب ان کے سوالات تھے۔ اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ سورت نازل فرمائی۔ اب یہ سورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس سورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے، تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی سورت پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ سورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ہائے ہائے، اب جاننا چاہیں گے کون سی سورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا۔ اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو، علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ ہاں، یہ بڑی عشق والی بات ہے۔ اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے، بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے۔
تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں. عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے. اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے, انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم فرماؤ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سمجھے بیان کرنے والی یہ سورت ہے, اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. میں اس سورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں, لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں, اس کو اپنا ورد بنا لیں. تو اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں, پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورے 3 منٹ نہیں لگتے. اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا, جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں, گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں, کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں, چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے, اتنی ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں, اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے, تو پڑھتے رہا کریں. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے, اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے. بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. آج کے دور میں تو توحید پر, ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے. انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں, ہمارے کالجز میں, جناب تعلیمی اداروں میں. پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے, اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں. چونکہ علم سے دور ہیں, علماء سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, اللہ خالق و مالک ہے, اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے. اب آئیے ذرا اس سورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں, دہریہ, مشرک, اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے, معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے. تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی. هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی, وہ کہتے ہیں اللہ, کوئی اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں, کوئی خالق ہی نہیں ہے, ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے. احد فرمایا, مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے, معاذ اللہ, ان سب کا رد کر دیا. اور پھر اللہ اکبر, بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا. وہ اللہ ایک ہے, ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے, اس کی نہ کوئی مثل ہے, نہ نظیر ہے, نہ شبیہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کھانے پینے سے بے نیاز ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا, کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے. اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ان سب کا رد کیا, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کے برابر نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں, کیونکہ وہ واجب ہے, خالق ہے, باقی سب ممکن, مخلوق اور حادث ہیں. اس کی صفات ذاتی ہیں, قدیم ہیں, غیر محدود ہیں, جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, محدود بھی ہے, حادث بھی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں, کوئی نظیر نہیں, اس کا کوئی
کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ تو سورہ اخلاص پکار پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں، درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا، وہ توحید الہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید، اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے، یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اچھا، علم، سمع یعنی سننا، علم، بصارت، اللہ پاک کی صفات ہیں۔ ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق، ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا، یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ پہلے تو اب یہ ڈیفینڈ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے، علامہ ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے میں پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی باڈی معاملہ جس طرح ہم اپنی باڈی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے، اللہ اس طرح اجزاء سے مل کر بننے سے پاک ہے۔ صفات میں تنہا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے 2 یا اس سے زیادہ قدرتیں، 2 یا اس سے زیادہ علم، اس طرح افعال میں یکتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار۔ اب یہاں بڑا اہم کوسچن، جب بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ سمیع، سننے والا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کو بھی سننے والا کہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اب یہ بڑا حیات، ہمارا زندہ ہونا، اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ جب آپ آج عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا۔ اب ذرا غور سے سمجھیے، اس کا جواب سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں، بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کو تو صفت مانا ہے نا، ہم بھی تو زندہ ہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے،
ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ بھی حی ہے، اس وقت میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے، اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے. نام سنا ہے نا رب کا، علیم، علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے، عیبوں پر بھی خبر، غیبوں پر بھی خبردار ہے، اور اللہ علیم ہے. تو اللہ علیم علم والا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ان کا علم محدود ہے، رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے، کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم، کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے، تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. تو شرک تو ختم ہو گیا نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی، فلاں صحابی، فلاں ولی جو ہیں یہ اللہ کی طرح ہیں، انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں، خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں، جناب یہ شرک ہو جائے گا. تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار، اس کے پاس جاؤ، بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں، تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے، مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے، اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے. تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے، فاعل حقیقی رب ہے، وہی سب کو دینے والا ہے. ہاں آج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، یار یہ بڑی مدد کرتا ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، احسان کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ مددگار تو رب ہے، اللہ دینے والا ہے. آپ کیسے کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے؟ تو جناب آپ کہیں گے یار یہ تو بندے کی مدد ہے، اس کو بھی تو رب نے دیا ہے، یہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ نے اسے دیا تو یہ میری مدد کرتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے یہ سپورٹ کر رہا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے، ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں. شرک یہ نہیں ہے، ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے، خالق ہے، جیسا مالک ہے، جیسا اس کا سب کچھ ہے، ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا. مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا. اللہ والوں کے لیے بھی جب بھی وہ ان کی طرف کسی ان کے کمال کی طرف یا ان کے کسی اعلیٰ وصف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا لیا ہے، اللہ نے انہیں اپنے کمال سے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں، تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں، مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. آج کے دور میں اس ٹاپک کو بہت ڈسکس کرنا ضروری ہے. بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے ذہنوں میں بھی اب وسوسے کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو کچھ بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ مزید عقیدہ توحید پر ہماری رہنمائی بھی کریں گی. بیسک آف ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں میں ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے ایگزسٹنس پر کلام ہو رہا ہے کہ یار یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، بگ بینگ تھیوری ہے، اور عجیب عجیب سائنسی تھیوریاں پیش کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ویڈیو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پہلے سب سے مضبوط میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اب آئیے سبحان اللہ، اب خدائے بزرگوں برتر کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب کچھ دلیلیں سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے. اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں، بیماریوں، آفتوں میں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے نا، بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار اب پھنس گیا ہوں، اب دعا کروں. اب کسی کو کہتا ہے اللہ سے دعا کر دو، اب اسے یاد آتا ہے کہ کوئی ہے خالق، کوئی ہے مالک جس کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے. جب پریشان ہوتا ہے تو اسے رب کی یاد آتی ہے. اور تھوڑی سی عقل والا انسان بھی اگر صرف اس دنیا پر نظر کر لینا تو یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا
پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے. ارے آخر کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے, جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی کو دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر یہ میری ڈیسک ہے, آپ کسی بھی کرسی کو دیکھیں, دیکھتے ہی خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا, یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہے. تو ذرا بتاؤ نا, اتنی بڑی دنیا, اتنا بڑا سسٹم جو بہت خوبصورت انداز میں چل رہا ہے, کیا کسی نے نہیں بنایا ہوگا؟ عرب کے ایک بدو نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی. وہ کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر, اونٹ کی اگر کوئی راستے میں آپ کو مینگنیاں نظر آئیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے. قدموں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی قدم سے چل کر یہاں سے گیا ہے. تو اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں پھر ان برجوں والے آسمان, کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر کیا اس کے بنانے والے کا خیال نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. ارے اتنی بڑی کائنات, آج اس مسجد کا انتظام جب تک ہماری کمیٹی نہ بنے, جب تک اس کو کوئی لائٹ آن نہ کرے, جب تک جناب اے سی ٹائم پہ آن نہ ہو, جب تک صفائی نہ ہو, ایک روم والی مسجد, ایک چھوٹا سا ہال ہم سے مینج نہیں ہوتا. اتنی بڑی کائنات ہے جس کا نظام چل رہا ہے, وقت پہ صبح ہو رہی ہے, وقت پہ شام ہو رہی ہے. ارے سبحان اللہ, کوئی ایک منٹ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ جناب آج افطار تو ہو گیا, سورج غروب نہیں ہوا. جس وقت لکھا اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے, اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے. ارے کائنات کتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے, تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہ میرا خدا ہے. ابھی آگے سنتے چلے جائیے. اب جناب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں معاذ اللہ, کچھ لوگ ایک سے زائد خدا کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ جناب اللہ بھی ہے اور کچھ اور بھی خدا ہیں, معاذ اللہ. اب ذرا یاد رکھیے, ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے, ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے, ایک ٹیم کے دو کپتان نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب بھی آپ دو لوگوں کو اتھارٹی دیں گے تو آپس میں کلیش ہوگا, اور جب کلیش ہوگا تو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, آپ اپنی فیکٹری کا ایک ہیڈ بناتے ہیں کہ ایک ہیڈ کے نیچے پورا سسٹم چلے گا, دو ہیڈ بنا دو, آپس میں دوسرے آپس میں لڑتے رہیں گے, نظام برباد ہو جائے گا. ہمارا ایک سسٹم بغیر ہیڈ کے نہیں چلتا. اگر اس کائنات کے دو رب ہوتے تو دونوں اپنی اپنی قدرت کا اظہار کرتے, آپس میں کلیش ہوتا, کائنات برباد ہو جاتی. اس کائنات کا ایک رب سے چلنا بتا رہا ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہی ہے, اور وہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل ہے. اب آگے چلیے, سبحان اللہ. اب ایسی بات کو میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے قرآن میں بیان کیا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے, یعنی پھر لڑائی جھگڑا اور تباہی اور بربادی اس کائنات کی ہو جاتی. یہ ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا چلنا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ایک ہی خالق ہے, ایک ہی مالک ہے, اور وہی رب العالمین ہے. اب آگے چلیے, قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. ترجمہ, اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر. اب اس آیت کا شان نزول سنیے گا. ایک وقت ایسا تھا کہ ملک شام کے علماء سے دو افراد نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نا, یہ شہر تو ویسا ہی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے. پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے, پیارے آقا کی صورت دیکھی, آپ کی سیرت دیکھی, آپ کی باتیں سنی, تو فوراً پہچان لیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق جو آخری نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا نا, یہی وہ آخری نبی ہیں. پھر نبی پاک سے سوال کیا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں. انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے, اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال کرو. انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے, سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی, اور اس کو سن کر وہ دونوں شامی جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ آیت کیا ہے, ترجمہ پھر سنو. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر, سبحان اللہ, اس میں فرمایا گیا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں. رب کریم نے اپنی توحید کے گواہی میں انہیں شامل فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے. یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایک ہے, اس کے معبود ہونے کی گواہی کس نے دی؟ فرمایا
फरिश्तों ने और आलिमों ने गवाही दी। अपनी गवाही में रब ने आलिमों को, अहले इल्म को शामिल फरमाया। तो अहले इल्म की ये शान है, जो इल्म से दूर होते हैं फिर अल्लाह की एग्जिस्टेंस पर भी उनके जहनों में वसवसे आ जाया करते हैं। एक और जगह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला है। अब आइए, इमाम आजम अबू हनीफा इल्म का समुंदर है ना, ऐसे ही थोड़ी करोड़ों लोग उनके पैरोकार हैं। उनके पास एक शख्स आया, दहरी जो होता है ना, एथीस्ट, आज भी बड़े बड़े जनाब एथीस्ट बनते चले जा रहे हैं। एक दहरी आए और कहते हैं कि हुजूर, हम जो है वो अल्लाह मौजूद है, इसकी दलील दीजिए। आप फरमाते, मैं सोच रहा हूं काफी देर से कि लोगों ने मुझसे कहा है कि एक बहुत बड़ी कश्ती है और उसमें तरह तरह का तिजारती सामान लदा हुआ है, कार्गो शिप है, और उसका कोई निगहबान नहीं है, उसका कोई चलाने वाला भी नहीं है, और बिल्कुल अपना सफर पूरा कर रही है। समुद्र में तूफान आता है तो उसको भी चीरती हुई गुजर जाती है, जहां रुकना होता है वहां रुक जाती है, सामान ऑफलोड करती है, फिर सामान आता है, फिर वो चलती रहती है। ना उसका कोई चलाने वाला है, ना कोई कैप्टन है, ना कोई इंतजामिया, खुद ही चल रही है वो कश्ती। देहरिये कहते हैं, हुजूर कोई अक्लमंद इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है कि एक शिप खुद ही चल रही है, कार्गो भी उठा रही है, कार्गो उतार भी रही है, टाइम पे पहुंच भी रही है, तूफान को जनाब चीरती हुई भी जा रही है। अल्लाह अकबर। तो इमाम साहब कहते हैं कि तुम्हारी अक्लों पर मुझे मातम करने को जी चाहता है। एक कश्ती बगैर चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकती, ये सारी कायनात कैसे चल रही है। वो ये दलील सुनकर सारे के सारे जो है वो मुसलमान हो गए और जनाब अल्लाह को पहचान लिया। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला से सवाल हुआ कि मुझे बड़ा प्यारा जवाब, मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने ये पढ़ा, गौर से सुनिएगा। इमाम शाफी से सवाल हुआ कि अल्लाह ताला मौजूद है, दलील दीजिए। आपने कहा शहतूत के दरख्त के पत्ते सारे एक जैसे होते हैं। शहतूत का दरख्त देखा है? जो बच्चों ने शायद कम देखा हो, पहले तो हम स्कूलों में भी मारे था। बहरहाल आप इसको आसान लफ्जों में किसी भी दरख्त के पत्ते समझ लें, लेकिन शहतूत एक बाकायदा फल ही है और बड़ा अच्छा फल होता है। तो शहतूत के दरख्त के बारे में आपने मिसाल दी। आप कहते सारे पत्ते एक जैसे हैं, एक ही जायके के हैं। कीड़े, शहद की मक्खी, गायें, बकरियां और हिरन सब इसको खाते हैं या कुछ चाटते हैं। फरमाया इसी पत्ते को खाकर अगर कीड़ा खाता है रेशम का तो उससे रेशम बन जाता है। शहद की मक्खी इसे चाटती है तो उससे शहद बन जाता है। हिरन इसे खाता है तो उसके अंदर मुश्क बन जाता है। हिरन के अंदर एक मुश्क होता है, नाफा होता है, जो बड़ी जबरदस्त खुशबू होती है। फरमाया गाय बकरियां खाती है तो मेंगनियां निकालती हैं। फरमाते ये इस अमर की साफ दलील है, इस बात की साफ दलील है कि एक ही पत्ते में मुख्तलिफ किस्म की तासीर शामिल करने वाला कोई है, कोई खालिक है जिसकी कुदरत है कि जनाब पत्ता एक है मगर अलग अलग जिस्म में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि कोई शहद की मक्खी चाट रही है तो शहद निकाल रही है, रेशम का कीड़ा खा रहा है तो रेशम बना रहा है, हिरन खाती है तो खुशबू बनाती है, गाय बकरियां खाती है तो मेंगनियां निकालती है। तो अल्लाह अकबर, कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। तो बुजुर्गान दीन ने बड़े कमाल से जवाबात दिए। अच्छा जनाब, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला के पास एक मुल्हिद आया जो अल्लाह को नहीं मानता था। कहते हैं आप बताइए अल्लाह एक कैसे है, अल्लाह मौजूद है, पहले दलील दीजिए। आपने फरमाया कभी समुद्री सफर पर गए हो? कहता गया हूं। कोई वाकया हुआ? कहता हाँ बड़ा खतरनाक वाकया हुआ। क्या हुआ? का एक दिन समुद्री सफर के दरमियान में था तो बड़ा तूफान आया, मेरी कश्ती टूट गई, कई लोग डूब गए और मैं जो है वो टूटी हुई कश्ती के तख्ते को पकड़ा। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि पहले तो समुद्री सफर जब तुमने शुरू किया तो किस पर भरोसा था? कश्ती पर भरोसा था। कश्ती टूट गई, तख्ते को पकड़ लिया, अब किस पर भरोसा था? का हुजूर अब मेरे तख्ते पर भरोसा था। जब ये खत्म हो गए तो फिर क्या हुआ? वो कहते हैं हुजूर ये हुआ कि मुझसे तख्ता भी छूट गया है, अब मैं तन्हा, समंदर की मौजें हैं। फरमाया उस वक्त किस पर भरोसा था? जो उस वक्त में जिंदा रहने का जो भरोसा था ना, जो उम्मीद की किरण थी, वही अल्लाह तबारक व तआला, वही अल्लाह की शान है कि जब सारे असबाब खत्म हो जाएं फिर भी दिल में एक होप बाकी रहती है कि कोई है जो मुझे बचा लेगा, कोई है जो मुझे निकाल लेगा। फरमाया वही जो तुम्हें तख्ता भी खत्म होने पर उम्मीद दिला रहा था, वही रब अज़्ज़ व जल की कुदरत है। मान लो कि अल्लाह ने तुम्हें बचाया है। वो मुल्हिद कहता है जनाब आपने बिल्कुल सही बात की, कश्ती पे गया तो कश्ती बड़ी मजबूत थी, मेरा भरोसा कश्ती पर था, मुझे पता था चलाने वाले भी मजबूत हैं और उनको स्विमिंग भी बड़ी अच्छी आती है, मगर
तूफान आया तो कश्ती टूट गई, मेरे सामने बड़े बड़े स्विमर डूब गए, अब मैंने तख्ता पकड़ लिया, मैंने कहा ये तख्ता मुझे बचा लेगा। कुछ अरसे बाद तख्ता भी हाथ से गया, अब मैं था और समंदर की मौजें थी, मगर दिल में फिर भी एक उम्मीद की किरण थी कि मैं बच सकता हूं। फरमाया वही तो था, वही तो रब है जिसने तुझे उस तकलीफ में भी तन्हा ना छोड़ा और तेरे दिल में उम्मीद जगाए रखी। तो अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है, सुभान अल्लाह। चले मैं आज की दुनिया की बात कर लेता हूं। 8 अरब 8 बिलियन, जाइए जरा वर्ल्डोमीटर के ऊपर, इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब को टच कर रही है। 8 अरब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। हम इस वक्त मस्जिद में कितने लोग हैं, आपने पूरी दुनिया में ट्रेवल किया होगा, कभी आपको एक जैसा दूसरा बंदा नहीं मिला होगा। ये कैसे ड्राइंग है, ये कैसी जनाब अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं। अरे कहीं और ना देखो, अपनी जात में अल्लाह की कुदरत को तलाश करे तो बंदा हैरान हो जाता है। कभी आपको इसको एक्सपीरियंस करना हो ना, अगर यहां पर मेरा ख्याल है वो बैठे हो आर्किटेक्चर लोग बैठे हो जिनको ड्राइंग वगैरह करने का तजुर्बा होता है, कभी उनसे पूछें कि अलग अलग शेप बनाना कितना मुश्किल है। उनको कहो 200 किस्म की बिल्डिंगें बना दो, वो परेशान हो जाएंगे कि भाई 10-15 बनवा लो, 20 बनवा लो, 200 अच्छा 2000 बना दें, कहेंगे पागल हो गए हो, 20,000 बना दें और परेशान हो जाएंगे। जिंदगी में कुछ एक ही जैसी चीजें बहुत सारी नहीं बनाई जा सकती। आपने बंगलों की डिजाइन बनाई होंगी, अपने घर बनाए होंगे, घर को कितनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं आप, कितने कितने शेप बना सकते हैं। कभी कागज का पेन लेके बैठिए, आपको खैर इंसानी तस्वीर तो नहीं बनानी चाहिए, आप अपना जरा खाने बनाइए, ट्रायंगुलर बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे और बनाइए, कितने बनाएंगे। थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे भाई इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अल्लाह अकबर, रोज दुनिया में हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, रोजाना नई शक्ल के हैं। अच्छा सिर्फ शक्ल अलग नहीं है, हाँ हमारी आवाज भी अलग है। देखा है दूसरी आवाज वाला, हम आवाज से फोन पे पहचान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हाँ भाई कैसे, हबीब भाई, सलमान भाई, सादिक भाई, फौरन क्लिक क्यों होता है। आवाज भी 8 अरब लोगों की अलग है। अभी रुको, अभी आगे चलते हैं, अभी आगे सिर्फ आवाज अलग नहीं है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। कभी देखा है, अब तो एयरपोर्ट के अंदर अब चेकिंग ही फिंगरप्रिंट की होने लगी है। यानी इतनी एक अंगूठा है, मुझे बताओ तो सही, 8 अरब लोग। अच्छा ये 8 अरब तो मैं कह रहा हूं ना, अरबों चले गए और अरबों आएंगे। मेरे रब की कुदरत का शाहकार तो देखें, साइंस अल्लाह की कुदरत को कैसे एक्सेप्ट कर रही है कि यार अंगूठे सबके अलग होंगे, कभी दूसरा अंगूठा एक दूसरे का मैच नहीं हो सकता। सिर्फ अंगूठे नहीं, हमारी आई की जो आंख के अंदर पुतली है, अब तो आई स्कैनिंग शुरू हो गई ना एयरपोर्ट पे, कि आंखों की तस्वीर लेके पता चल जाता है बंदा कौन है। थोड़े अरसे की बात है, ये पासपोर्ट वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपकी आंख होगी। अब दुनिया में कई जगहों पर फिंगरप्रिंट पे आपके क्रेडिट कार्ड आ चुके हैं, आप फिंगरप्रिंट दे और पैसे ले जाएं, पैसे दे दें, बैंक अकाउंट चल रहे हैं, क्योंकि अब आप हैं, हमें पता है। असल तो ये चाहिए होता है ना कि कार्ड वाला बंदा है कि नहीं, अब कार्ड क्यों संभालूं, पासपोर्ट क्यों संभालूं, आगे जाके सब ये खत्म हो जाना है। ये सब आपकी आई स्कैनिंग और फिंगरप्रिंट पे चीजें आ जाएंगे, क्योंकि उनको बंदा मालूम करना होता है। देखिए ना मोबाइल पे कई अकाउंट से जो आई स्कैनिंग से खुल जाते हैं, अब आंख दिखाते हैं वो खुलता है, पेमेंट ट्रांसफर, कोई साइन नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, फिंगरप्रिंट पे पेमेंट ट्रांसफर। इट मींस बंदा वही है जिसके पैसे हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे रब ने एक जिस्म के अंदर सिस्टम लगाया है। मैं एक बार एक थ्योरी पढ़ रहा था कि हाउ टू डिफरेंशिएट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में अलग अलग कैसे कर सकते हैं। यानी ये जो हवा है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करें और ऑक्सीजन को अलग करें। कोविड के जमाने में आपने देखा होगा बड़ी मशीनें आई थी कि जनाब अपने साथ रखें, सांस का प्रॉब्लम होगा तो ये इसी हवा में से आपको ऑक्सीजन निकाल के दे देगा। अल्लाह अकबर, ये इतनी बड़ी मशीन कितने हजार रुपए की, पहले तो लाखों रुपए की आती थी, अल्लाह ने हमारे नाक में कहां फिट की है, हमें नजर नहीं आती। मैं थ्योरी पढ़ रहा था कि हमारी नाक में जो हेयर्स होते हैं ना, बाल, ये भी फजूल नहीं है। फरमाया ये जो नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ये फिल्टर का काम करते हैं। आपकी नाक में कोई गैर जरूरी चीज नहीं जा सकती है, वो उसको रोक लेते हैं, सिर्फ हवा अंदर जाती है। और कितनी देर लगती है, अभी मैं बात कर रहा हूं, ना जाने मैंने कितनी सांसें ले ली हैं, आप सुन रहे हैं ना जाने आपने कितनी सांसें ले ली हैं। हर सांस अंदर जा रही है, मिनिमम 1 सेकंड से भी कम देर में ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। अरे ये कौन सा प्लांट मेरे अंदर नस्ब है जिसकी मुझे पता ही
نہیں ہے. آپ کو گردے کی اہمیت معلوم کرنا ہونا, اب ڈائلیسس مشین بتاتی ہے کہ جناب لاکھوں روپے کی مشین لے کر آپ کی باڈی کے اندر جو گند ہے, جو بری چیزیں نہیں چاہیے آپ کو, گردے کو صاف کر, جو گردہ کام کرتا ہے وہ ڈائلیسس کی مشین کام کرتی ہے. کئی لاکھ روپے کی وہ مشین ہے, اور جناب ہفتے میں 3 دن بیچاروں, کئی لوگوں کو 4 دن ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے. اللہ نے میری باڈی میں یہ مشین کہاں فٹ کی ہے, یہ کیسے گردے بنا دیے جو میرے تمام بلڈ کو صاف کر رہی ہے, میری یورین کے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ پلانٹ کب لگے تھے یہ؟ اچھا مزے کی بات اور دیکھیے, اللہ کی قدرت دیکھیں, بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا سا ہوتا ہے, کچھ بچے تو بالش جتنے ہوتے ہیں, ایک بالش جتنے بچے کے اندر سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ساری گردے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں بھائی 20 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک گردہ اور ملے گا, 30 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک پھیپڑا لے جاؤ, اس کے بعد جناب چھوٹا دل واپس کرو, بڑا دل لے جاؤ. بھائی گاڑی تو پارٹ چینج کرنے پڑتے ہیں نا. ہم جب پیدا ہوئے ہماری انگلیاں اتنی تھی یار, آپ کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن ان سب بچوں میں وہ سارے پلانٹ لگ گئے جتنی اس کو ضرورت تھی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا وہ پلانٹ بھی بڑے ہوتے چلے گئے, وہ گردہ بھی بڑا ہو گیا, وہ دل بھی بڑا ہو گیا, وہ دماغ بھی بڑا ہو گیا, وہ کان بھی بڑے ہو گئے, وہ سماعت بھی بڑی ہو گئی, وہ آکسیجن بھی اسی طرح ملنا شروع ہو گئی, جتنی آکسیجن ریکوائرڈ تھی اتنے پھیپڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر, اس کو نکالنے کا نظام ویسے ہی کلیئر ہوتا چلا گیا. میں کہتا ہوں کدھر نہیں دیکھو, ایسی فیکٹری جس نے بنائی ہے کیا ویسے ہی بن رہی ہے؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے, کسی کا جناب اس میں عمل دخل نہیں ہے. ارے ہمارا جسم بتا رہا ہے. اب ماڈرن سائنس کے حساب سے دیکھو, آج بھی بہترین میگا پکسل کیمرے بن چکے ہیں, مگر سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ جو انسانی آنکھ دیکھتی ہے وہ کوالٹی کسی کیمرے میں نہیں ہے. اچھا پھر اس کی میموری کتنی ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ 2-3 سال بعد, 2-3 سال تو چھوڑو, آج کل تو 2-3 مہینے بعد موبائل پورا ہو جاتا ہے, ساری میموری بھر جاتی ہے, ڈیلیٹ نہیں کرو تو نیا میسج نہیں آتا ہے. مگر یہ کیسا اسٹوریج سسٹم اللہ نے دیا ہے. میری عمر 50 سال ہو گئی ہے, مجھے آج بھی بچپن کے واقعات یاد. اللہ نے یہ سافٹ ویئر دیا ہوا ہے, اللہ نے یہ خوبصورت نعمت دی ہوئی ہے, ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے. اگر آپ عقل مندوں کے ساتھ بیٹھیں, مطالعے میں اضافہ کریں, علم کی جستجو کریں, اللہ آپ کے ذہن کی گرہیں کھولنا شروع کر دے گا. جب 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر سکتا ہے, کیا ایکسٹرا دماغ لے کر آیا تھا؟ مجھ سے ایک سورت ہے یاد کیوں نہیں ہوتی؟ بندہ سوچے کہ میں اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, اللہم رب زدنی علما. یہ دعائیں کیوں سکھائی گئی؟ کہ آپ کے اندر سافٹ ویئر موجود ہے, آپ کے اندر اسٹوریج موجود ہے, آپ یوز نہیں کر رہے. ورنہ یوز کرتے چلے جائیں تو کائنات کی وسعتیں, کائنات کا سارا علم جو ہے وہ ایک انسان کے دماغ میں سما سکتا ہے. یہ دینے والا کون ہے؟ یہ اسٹوریج دینے والا کون ہے؟ ارے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. پھر اس سے پیار کیوں نہ کروں, پھر اس سے محبت کیوں نہ کروں, پھر اس پر اپنا سب کچھ فدا کیوں نہ کروں, اور اس کی توحید کے ڈنکے کیوں نہ بجاؤں. اور پھر میری ایک اور ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میں اسلام کی دعوت دینے والا بنوں. آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ انبیاء نے فریضہ انجام دیا, یہ صحابہ نے فریضہ انجام دیا, یہ اولیاء نے فریضہ انجام دیا کہ اسلام دنیا بھر میں پھیلایا. اے پاکستان میں رہنے والوں, گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, ایسے ہی ہو گئے مسلمان. ہم عرب شریف پہ تو رہنے والے نہیں ہیں, عرب شریف کتنا دور ہے یہاں سے؟ اسلام تو وہاں سے شروع ہوا تھا نا, یہاں کیسے آیا؟ کوئی تو تھا نا جس نے گھر چھوڑا تھا, کوئی تو تھا نا ٹریول کیا, ان کا احسان نہیں مانو گے؟ انفارچونیٹلی دل جلتا ہے یار, پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ گئے سوشل میڈیا پر, لوگ سن بھی رہے ہیں جو کہتے ہیں اولیاء کو بھول جاؤ, اولیاء تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, صحابہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ارے میں مسلمان کیسے ہوا؟ مجھے کوئی کھانا کھلائے, مجھے اس کو شکریہ کرنے کا حکم ہے. اور جس نے ایمان پہنچایا اس پورے خطے میں, ہم کیسے خواجہ غریب نواز کو بھول سکتے ہیں؟ جب وہ ہندوستان میں آئے تو 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کر گئے. ٹھیک ہے اس کی کوانٹٹی پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ 90 لاکھ تھے یا کتنے لاکھ تھے, مگر اگر وہ چند لوگ بھی کر کے گئے تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا, ارے اسلام لانے والے اولیاء کرام یا کتنے صحابہ, یقیناً کچھ صحابہ بھی آئے, انبیاء تو نہیں آئے نا اس خطے میں, پاک و ہند میں. ہم سب گھر بیٹھے مسلمان ہوئے. کس کا فیضان تھا؟ یہ صحابہ کا, یہ اولیاء کا. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ تو صحیح, کب آئے تھے؟ 1 ہجری میں. یہ تابعی بزرگ ہیں, آپ سوچے تو صحیح, پہلی 1300 سال پہلے یہ ہستی یہاں پر آئی ہے, اور واپس تو نہیں گئے, اسلام پھیلانے آئے تھے نا. میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں آپ کو, کبھی کبھی مزار پر جاؤ نا تو ان کی تختی لگی ہوئی ہوتی نا,
ان کی جائے پیدائش چیک کیا کریں، پیدا کہاں ہوئے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ بابا فرید پاک پتن میں پیدا نہیں ہوئے، داتا علی اجویری لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، بہاؤدین زکریا ملتانی یہ ملتان میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کیوں آئے بھائی؟ بزنس کرنے آئے تھے؟ یہ سب اسلام پھیلانے آئے، انہوں نے دین پھیلایا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا، اتنا کام کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے۔ اپنے ہمارا تو سسٹم ہی ہے کہ ہماری برادری کا قبرستان ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں ادھر ہی پیدا ہوئے ادھر ہی مرنا ہے، کہیں جانا ہی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا ادھر ہی قبرستان میں، اور ہمارا بھی پلان یہی ہے۔ مگر ان لوگوں کا یہ پلان نہیں تھا، یہ دین کے لیے گھر بار وطن سب چھوڑ گئے اور اتنا بڑا کام کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے اپنے علاقے میں، اور ہم ان کا احسان نہ مانیں۔ ارے یہ ان کا احسان ہے، ہمیں کلمہ پڑھایا انہوں نے، ہمیں دین اب تک پہنچایا، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم دنیا بھر میں دین پہنچائیں۔ آپ اور میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ اب تو دین پہنچانا بھی آسان ہے، اب آپ نے کیا کیا، ہم نے دین کو پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا؟ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے سچی محبت کرنی ہے، توحید کے ڈنکے بجانے ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ جو ایمان میں پہلے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو پکڑیں، ان کا ایمان مضبوط کریں، اور پھر اس پیغام کو آئیے لے کر چلتے ہیں۔ مبارک ہو ان مبلغین کو جو قافلوں میں جا کر دنیا بھر میں سفر کر کے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لاتے ہیں۔ آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہمارے ملک میں بھی قافلے سفر کرتے ہیں، بیرون ملک انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتے ہیں، آئیے مل کر اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہزاروں لوگ دعوت اسلامی کے قافلوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آج بھی the most growing religion on earth جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کو لے کر آگے چلیں اور اسلام کو پھیلائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب آتے ایک آخری بات کی طرف۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان رکھو۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان رکھو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر پورا عمل کرو۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اس کے بعد اس کلمے کے جو احکام ہے اس پر بھی عمل کریں نا، شریعت میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان کو انہینس کریں، مضبوط کریں۔ تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کلمہ تو ہمیں پتہ ہے، اچھا ہم میں سے بہت بڑی تعداد، اب میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن اللہ کرے دل پر تھوڑا سا اثر ہو جائے، ہم میں سے بہت بڑی تعداد مسلمان اس لیے ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، بس کلمہ پڑھ لیا، چھوٹے تھے بڑے ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان۔ ہم نے اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اس کو کتنا ریسرچ کیا ہے، غور کریں نا۔ اب مثال دیتا ہوں، کسی والد کا پیسے والے کا انتقال ہو جائے اور اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپیہ وہ ورثے میں دے کے مر جائے، انتقال ہو جائے، 1 کروڑ روپے ملے، اب وہ 1 کروڑ روپے تجوری میں رکھ دے اور بیٹھا رہے کہ بس ابو دے کر گئے، اب تجوری میں پڑا ہوا ہے، 2-5 سال بعد تو کم ہونا شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بھائی ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہیں کاروبار میں لگاتے ہیں نا، کہ اس کو انکریز کرنا ہے، ابو کروڑ روپے دے کر گئے، مجھے اس کو 5 کروڑ کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنی فیملی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، یہ سارا دماغ چل رہا ہے۔ سملرلی ایمان تو آپ ماں باپ نے دلوا دیا ہے، ماں باپ کی وجہ سے مل گیا، آپ نے اس کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اسی تجوری میں رکھا ہوا ہے، ہاں مسلمان ہوں کیونکہ ابو مسلمان تھے، امی مسلمان تھی، میں نے کیا کیا ایمان کے لیے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایمان سٹرینتھن کیسے ہوگا، ایمان انکریز کیسے ہوگا، ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس میں کئی حدیث ہیں، میں ایک حدیث آج بیان کر دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے چلیں گے کہ ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کامل مومن کون ہے؟ جو کہ اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے، باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ سب میری عزت کریں۔ آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں سب مجھے پیار سے بات کریں، تو میرے بھی خیال ہو جائے میں بھی پیار سے بات کروں، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ میرا بھلا ہو جائے نہیں، سب کا بہتر ہو جائے، میرے ساتھ جو میں چاہتا ہوں وہ سب کے ساتھ ہو۔
یہ ہے ایمان کی دلیل. اور لک ایٹ دا بیوٹی آف اسلام, کتنی زبردست تعلیم ہے. سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کتنی کمال کی حدیث ہے کہ اگر سارے لوگ یہ کرنے لگ جائیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں, تو پھر تو جھگڑے بھی ختم ہو گئے, دشمنیاں بھی ختم ہو گئی, انتقام بھی ختم ہو گیا, لڑائی بھی ختم ہو گئی, دھوکے بھی ختم ہو جائیں گے, عزت اور پیارا ماحول ہو جائے گا. مگر ہم ایمان کی اس اسٹرینتھن سے باہر ہیں. کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جب تک بندہ کامل مومن نہیں ہوگا, جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے کرے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے, اور وہ حدیث کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث کا خلاصہ ہے, جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ گھر بار تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی نبی پاک سے محبت یہ ایمان کی کمپلیشن کی دلیل ہے. اور محبت تو ہم سب کو ہے, مگر کتنا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ, ٹاپ آف دا لسٹ.